اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فراجہ مجمعین۔ ویورس، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے اس حالت میں رکھا کہ نہ مردہ ہوں نہ بیمار، نہ میری رگوں پر برص کے جراثیم کا حملہ ہوا ہے، نہ برے اعمال کے نتائج میں گرفتار ہوں، نہ بے اولاد ہوں، نہ دین سے برگشتہ، نہ اپنے پروردگار کا منکر ہوں، اور نہ ایمان سے متوحش، نہ میری عقل میں فتور آیا ہے، اور نہ پہلی امتوں کے سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں اس کا بے اختیار بندہ اور اپنے نفس پر ستم ران ہوں۔ اے اللہ، تیری حجت مجھ پر تمام ہو چکی ہے اور میرے لیے اب عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خدایا، مجھ میں کسی چیز کے حاصل کرنے کی قوت نہیں سوائے اس کے جو تو مجھے عطا کر دے، اور کسی چیز سے بچنے کی سکت نہیں سوائے اس کے جس سے تو مجھے بچائے رکھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ کا خواستگر ہوں کہ تیری ثروت کے باوجود فقیر و تہی دست رہوں، یا تیری رہنمائی کے ہوتے ہوئے بھٹک جاؤں، یا تیری سلطنت میں رہتے ہوئے ستایا جاؤں، یا ذلیل کیا جاؤں، جبکہ تمام اختیارات تجھے حاصل ہیں۔ خدایا، میرے ان نفیس چیزوں میں جنہیں تو چھین لے گا میری روح کو اولیت کا درجہ عطا کر، اور مجھے سونپی ہوئی ان امانتوں میں جنہیں تو پلٹائے گا یہ اس سے پہلی امانت قرار دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ کے طلبگار ہیں اس بات سے کہ تیرے ارشاد سے منہ موڑیں، یا ایسے فتنوں میں پڑ جائیں کہ تیرے دین سے پھر جائیں، یا تیری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے نفسانی خواہشیں ہمیں برائی کی طرف لے جائیں۔ کتاب کمال الدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت قائم علیہ السلام ظہور کریں گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم کھول کر لہرائیں گے تو اس وقت ان کی مدد کے لیے 26,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ وہی فرشتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کی حفاظت کے لیے سوار تھے اور نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ مفصل بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا تاریخی پس منظر کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا جا رہا تھا تو پروردگار عالم نے ان پر ایک قمیص نازل کی تھی اور فرمایا تھا کہ تم یہ قمیص پہن لو۔ انہوں نے وہ قمیص پہنی تو نار نمرود گلزار بن گئی تھی۔ نمرود اپنی شکست و ناکامی پر 1 سال تک خاموش رہا، مگر جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف پر اڑے ہوئے ہیں اور کار تبلیغ تیزی سے جاری ہے، تو وہ بدبخت جنون میں گرفتار ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے جنگ پر آمادہ ہوا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پھر طلب کیا اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، میں تمہارے خدا سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہے؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میرے خدا سے اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتا ہے؟ پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، نمرود تجھ سے جنگ کا خواہش مند ہے، اسے کیا جواب دوں؟ حکم ہوا کہ کہہ دو نمرود اپنا لشکر جمع کرے۔ نمرود نے کچھ روز کی مہلت مانگی، اور اس میں اس نے ایک وسیع و ریز صحرا میں اپنی فوج کی نمائش کی۔ تا حد نگاہ فوج ہی فوج تھی اور کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ پس جب نمرود نے اپنا لشکر اکٹھا کر لیا اور جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو وہ تیروں، کمانوں، نیزوں اور تلواروں سے لیس لشکر کو لے کر ایک میدان میں ڈٹ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوا کر کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ وہ اپنا لشکر لے کر آ جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، گھبراتا کیوں ہے؟ تیری ہلاکت کے لیے میرے پروردگار کا لشکر ضرور آئے گا، جلدی مت کر، میری فوج بھی ابھی پہنچنے والی ہے۔ ادھر نمرود اور اس کے چیلے و چمچے تکبر و غرور کے نشے میں مست تھے اور تمسخر کرتے ہوئے کہکے لگا رہے تھے کہ اچانک ناگہاں مغرب کی سمت سے ایک کالی گھٹا اٹھی جو تیزی سے آگے بڑھ کر نمرود کے لشکر پر محیط ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا تو پتہ چلا یہ کالی گھٹا سیاہ رنگ کے مچھروں کی ایک عظیم فوج ہے جو عذاب کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آسمان پر مچھروں کا ایک کتبہ بے قرار ظاہر ہوا اور نمرود کی فوج پر حملہ آور ہو گیا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک ایک شخص کو ہزار ہزار مچھر چمٹ گئے۔ نمرود کے سپاہی گھبراہٹ اور پگلاہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر انہیں مضر کہاں۔ مچھر اس قدر بھوکے تھے جیسے مہینوں سے کچھ نہ کھایا پیا ہو۔ اس حملے کو زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نمرود کا عظیم لاؤ لشکر ایک ذلت آمیز شکست اور ہلاکت سے دوچار ہوا، اور مچھروں نے نمرود کی فوج کا خون چوس چوس کر سب کو کفر کردار تک پہنچا دیا۔ نمرود نے جب مچھروں کا برق آسا حملہ دیکھا تو اپنے محکم محل کی طرف فرار کر گیا اور اپنے کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا اور خوف سے منہ اٹھائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے وہاں پر کوئی مچھر کا دانہ نظر نہ آیا تو سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، میں نجات پا گیا ہوں۔ اس دوران وہی فرشتہ ناسا انسان کی صورت میں دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لشکر دیکھ لیا ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ توبہ کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آؤ تاکہ نجات پا جاؤ۔ لیکن نمرود نے اس فرشتے کی محبت انگیز نصیحتوں کی کوئی اطاعت نہ کی۔ بالآخر ایک دن انہی مچھروں میں سے ایک مچھر کسی سوراخ سے نمرود کے کمرے میں گھسا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ یہ جو ایک مچھر بعد میں آیا تھا اسے پروردگار عالم نے نمرود پر مسلط کیا جو اس کی ناک کے راستے سے دماغ میں گھس گیا۔ پہلے اس نے اس کے دونوں ہونٹوں پر ڈنک مارا تو وہ سوج گئے، اور جب یہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں گھس بیٹھا اور اپنی کامیابی کے شادیانے بجانے لگا، یہ چیز اس کے لیے انتہائی مصیبت کا باعث بنی۔ اس کا دماغ شدید قسم کے درد سے بھر جاتا، اس کے نوکر چاکر اس کے سر پر جوتے مارتے تاکہ اسے کچھ آرام ملے، کیونکہ اس مچھر کے کاٹنے سے نمرود چیخنے لگتا تھا اور اسے ایسی سخت اذیت ہوتی تھی کہ جب تک اس کے سر پر جوتا کاری نہیں ہوتی تھی اسے چین نہیں آتا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک شامی کے سوالات کے جوابات کے ضمن میں فرمایا، دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بدھ کے دن منجیق میں رکھ کر آگ میں اچھالا، اور خداوند قدوس نے بھی بدھ ہی کے دن نمرود پر ایک مچھر کو مسلط کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے اپنی کمزور ترین مخلوق مچھر کو ایک خودغرض جابر نمرود کی طرف بھیجا۔ وہ مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے مغز میں گیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے زمانے کے بدمعاش ترین شخص کو موت کی نیند سلا دیا۔ ابن عباس سے روایت ہے، جب مچھر نے نمرود کے ہونٹوں پر کاٹا تو اس نے بہت سی کی کہ اسے پکڑے، لیکن مچھر اڑ کر اس کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود نے بہت کوشش کی کہ اسے اپنی ناک سے باہر نکالے، لیکن مچھر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ پروردگار عالم نے اسی مچھر کے ذریعے اسے 40 دن تک عذاب میں مبتلا رکھا اور آخر کار واصل جہنم ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے، وہ مچھر ایسا تھا جس کا آدھا دھڑ مرا ہوا تھا، اس حصے میں ذرا برابر طاقت نہ تھی۔ جب وہ نمرود کے مغز میں داخل ہوا تو اس نے اپنی زبان حال سے یوں کہا، اے نمرود، اگر تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو تو میرے بے جان دھڑ میں جان ڈالو تاکہ میں بدن کے اس حصے سے تمہاری ناک سے باہر آؤں، یا میرے بدن کا وہ حصہ جو سالم و تندرست ہے اسے مار دو تاکہ مجھ سے جان چھڑا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کی یہ دوسری شکست تھی، جس پر برا فروختہ ہو کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ملک سے جلا وطن کر دیا۔
فرمان جلاوطنی کے بعد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ نمرود مسلسل 40 سال اس عذاب میں مبتلا رہا اور روزانہ جوتے کھاتے کھاتے آخرکار وہ اسی عذاب میں مر گیا، اور بعض روایات کے مطابق وہ 40 دن تک عذاب میں مبتلا رہا اور آخرکار وہ واصل جہنم ہو گیا۔ بس آخرکار اس کی ذلت میں زندگی کی بساط لپیٹی گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ان لوگوں نے ایک مکر کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے بھی انہیں خسارے والا اور ناکام قرار دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا عرصہ سرزمین بابل میں رہے، ان پر ایمان لانے والوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ تھیں۔ اسلامی روایات کے مطابق سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا اور خالہ کی بیٹی تھی۔ سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی والدہ لاحاج پیغمبر کی بیٹیاں تھیں۔ ایک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق اور دوسرے نے طارق کے بھائی بتوائل سے شادی کی۔ سارہ حضرت لوط علیہ السلام کی سوتیلی بہن بھی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا، پروردگار عالم، تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ مجھے آگ سے نجات دے۔ پروردگار عالم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آگ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ ایک یہودی عالم نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈک و سلامتی میں تبدیل کر دیا تھا، تو کیا آپ علیہ السلام کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خدا نے اس جیسا معجزہ دیا تھا؟ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، خیبر میں قیام کے دوران ایک یہودی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دی۔ زہر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں آگ سی پیدا کی، مگر پروردگار عالم نے زہر کی آگ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا تھا۔ روزہ کافی میں مرقوم ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدہ میں پھینکا گیا، مگر پروردگار عالم نے آگ کو گلے گلزار میں تبدیل کر دیا۔ جب نمرود نے دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑا تو اس نے حکم دیا کہ تم میرا ملک چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے ان کو ساتھ لیا اور اپنے مویشی اکٹھے کیے اور بابل سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ نمرود نے کہا، اگر جانا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے جائیں، یہ مال مویشی اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ یہ اس سرزمین کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو یہ مال مویشی اپنے پاس رکھو اور مجھے میری زندگی کے وہ سال واپس کر دو جو میں نے یہاں بسر کیے ہیں۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر میں راضی ہوں، ورنہ میرا یہ مال مویشی مجھے ساتھ لے جانے دو۔ نمرود اور اس کے ساتھی نہ مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقرر کردہ قاضی کے پاس مقدمہ لے گئے۔ قاضی نے کہا کہ یہ مال مویشی صرف اس صورت نہیں لے کے جائیں گے کہ نمرود اس اوسط میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے گزرے ہوئے سال واپس کرے۔ جب نمرود نے اپنے مقرر کردہ قاضی کا یہ فیصلہ سنا تو کہا کہ انہیں مال مویشی سمیت جانے دو، کیونکہ اگر یہ ہمارے ملک میں رہا تو باقی لوگوں کو ہمارے دین سے منحرف کر دے گا۔ قاضی وقت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ منطقہ اور دندان شکن استدلال سن کر عقب نشینی کی اور کہا، حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ عدالت سے خارج ہوا تو انہوں نے اپنے اموال ہمراہ لیے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی مدد سے سفر کا آغاز کیا تاکہ ایک نئی سرزمین پر انقلاب برپا کریں۔ ان کا سخن یہ تھا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ میری ہدایت کر دے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کو پھیلانے کے لیے سرزمین بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین اور قرآنی آیات کا مجموعہ ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تمام انبیاء و مرسلین کی تبلیغی کوششیں صرف اور صرف اسلام کے لیے تھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جو پیغام لائے وہ بھی اسلام تھا، اور حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے جس امر کی تبلیغ کی وہ بھی اسلام تھا۔ اسی طرح جتنے انبیاء و مرسلین مبعوث ہوئے وہ سب اسلام ہی کے مبلغ تھے۔
اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء کی سرگزشت حیات سب اسلام کی تاریخ کا جز ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اسلام اصطلاحی طور پر اسلام کے نام سے موسوم نہ تھا۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ اسلام کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہوا۔ آپ علیہ السلام ہی نے اس دین الہی کے پیرووں کا نام سب سے پہلے مسلم رکھا، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، اور سب سے پہلے اس لقب سے موسوم ہونے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنی نسل میں اس کے باقی رہنے کی دعا بھی کی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے اور ہماری نسل میں بھی ایک امت قرار دے جو تیری بارگاہ میں مسلم ہو۔ قرآن سے واضح ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ دین الہی کے پیرو اور مسلمان تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے مہمان نوازی کا درس دیا، ختنہ کا حکم جاری کیا، مونچھوں اور ناخنوں کو ترشوایا، مسواک کی، بالوں کو کنگھی سے سنوارا، پانی سے ناک اور منہ کو صاف کرنا بتایا، نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بتایا، سجدے معین کیے اور پانی سے استنجے کا طریقہ رائج کیا۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حنیفاً مسلماً کا معنی ہے کہ ابراہیم خالص اور مخلص انسان تھے، ان میں بت پرستی کا شائبہ تک نہ تھا۔ تفسیر یاشی میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ تھے کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور نصرانی نہ تھے کہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، وہ باطل سے کنی کترا کر چلنے والے مسلم تھے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں، تمام لوگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، اور یہ نبی ان کے زیادہ قریب ہیں اور اہل ایمان ان کے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ کتاب ثواب الاعمال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے روز 7 افراد کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، ان میں سے پہلا حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا تھا، یعنی مخالفت کی تھی۔ 2 آدمی بنو اسرائیل میں سے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو یہودی بنایا، اور فرعون جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا تھا، اور 2 اسی امت محمدیہ میں سے ہیں، وہ فلک کے نیچے آگ کے سمندر میں ہوں گے۔ روزہ کافی میں مرقوم ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج میرے سر پر چمک رہا ہے، جبکہ میرے جسم پر اس کی کوئی چمک نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تجھے عزت و شہرت ملے گی اور مکمل دین نصیب ہوگا، اور اگر سورج تیرے وجود پر چمکتا تو اس میں ڈوب جاتا، لیکن سورج صرف تیرے سر پر چمکا ہے، اس لیے تجھے عزت و شہرت اور کامل دین نصیب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، اور جب وہ غروب ہوا تھا تو انہوں نے اس سے بیزاری کا اعلان کیا تھا۔ خواب دیکھنے والے نے آپ علیہ السلام سے کہا، میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، لوگ تو کہتے ہیں جو سورج کو دیکھے تو وہ خلیفہ یا بادشاہ بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے خلافت نصیب نہ ہوگی اور نہ ہی تیرے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا۔ دین اور خدائی نور سے بڑھ کر بھلا اور نعمت کیا ہو سکتی ہے جس سے تو جنت جانے کی امید رکھ سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحیدی دعوت کے بعد بابل کے بہت کم لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ شام ہجرت کی، لیکن قحطی اور بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تاریخی مصادر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت سارہ علیہ السلام کی شادی کے بارے میں مختلف قسم کی روایات درج کی گئی ہیں۔
جیسا کہ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلدیانہ میں حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی، اور تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سوتیلی بہن سے شادی کی تھی، لیکن شیعہ احادیث کے مطابق حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد اور حضرت لوط علیہ السلام کی سوتیلی بہن ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی ولادت بابل یعنی عراق کے ایک دیہات کوسی میں ہوئی ہے، اور حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوسہ میں حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔